والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 56 سالہ سیرت طیبہ پڑھ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 40 سال تھی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 43 سال ہوئی، آپ کو اللہ نے علی الاعلان نبوت کا حکم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مکہ میں 10 سال اور گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 52 سال تھی، اللہ کریم نے آپ کو معراج کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 53 سال ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کریم نے مشرکین مکہ سے ان کی تکالیف اور مصیبتوں سے آزادی عطا فرمائی، یعنی جب اللہ نے آپ کو مذہبی آزادی عطا فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کا کام کیا۔ مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد نبوی ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ کریم نے اسلام کے بہت اہم احکامات نازل فرمائے۔ ان میں نمبر 1، اللہ کریم نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے گا اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ اور دیگر صدقات کا حکم نازل فرمایا، انما الصدقات للفقراء، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اللہ تعالی نے تیسرا جو حکم نازل فرمایا، تکبیرات تشریق، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو اللہ کا ہم ذکر عیدین پہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ وذکر اسم اللہ کا حکم تھا۔ اس کے بعد فصلی، یہ اللہ کریم نے عید الفطر کا حکم نازل فرمایا۔ اسی ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالی نے قربانی کا حکم، عید الاضحیٰ کا حکم نازل فرمایا، فصلی لربک وانحر، کہ آپ عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ قربانی کریں۔ دیگر احکامات اللہ کریم نے ہجرت کے دوسرے سال نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہجرت کے دوسرے سال میں بڑا اہم واقعہ پیش آیا، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا
پہلا غزوہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوات کی اجازت سے پہلے جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ پس منظر یہ تھا کہ مشرکین مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ ویسے بھی کفار کی عادت ہوتی ہے یہ اپنی خباثتوں سے باز نہیں آتے۔ کافروں پر اعتماد کرنا یہ اپنے آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں نہیں ہیں، ہجرت کر کے تشریف لے آئے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی قافلہ تجارت کے لیے اگر جاتا ہے تو یہ لوگ اس قافلے کو پکڑتے ہیں، اس کا سامان چھین لیتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں۔ کئی قافلے مسلمانوں کے انہوں نے پکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر پہل نہیں کرتے تھے۔ جتنی اگر کسی نے تکلیف دی ہے اس کا بدلہ لینے کا تو حق مکہ کے اندر دستور تھا۔ پہلے سے ہی یہ ان کے ہاں ایک اصول تھا کہ اگر کوئی کسی کا بندہ مارے گا تو ہم اس کے بدلے اس کا بندہ ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت آپ کے گھر کا گھیراؤ اتنے کفار نے مل کر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ دستور تھا اگر کسی ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کر دیا تو دوسرے قبیلے والے اپنے اس بندے کا بدلہ لیں گے، چھوڑنا تو نہیں ہے انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہید کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے مل کر پلان بنایا کہ ہم سارے اکٹھے حملہ کریں گے، کسی کا نام ہی نہیں آئے گا کہ کس نے شہید کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنی مدد کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کی حفاظت فرمائی، نکال لیا۔ تو مسلمان بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مسلمان کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اب یہ لوگ مسلمانوں کے قافلے پکڑتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ ایک تدبیر اختیار فرمائی ان کو جواب دینے کی کہ تم ہمارے قافلے پکڑتے ہو، ذرا ہم بھی تمہارا قافلہ پکڑیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ تجارت کا قافلہ اگر کسی کا پکڑا جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ تدبیر اختیار کر لی۔ اب اہل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ابو سفیان اور دیگر کفار کا قافلہ نکلنا ہے شام کے علاقے میں تجارت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم اب مشرکین مکہ کو جوابی کارروائی دینے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے ان کو جواب دینا ہے۔ جواب کیا ہے کہ جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی اعلان کرتے ہیں کہ سن لو، ہو سکتا ہے وہاں پر ہماری جنگ بھی ہو جائے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کیا تیاری کرنی تھی؟ صرف 313 مسلمان ہیں اور پوری جنگ کے اندر 3 گھوڑے ہیں، صرف 7 یا 8 تلواریں ہیں۔ تیاری کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کر دیا کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں تمہیں اجازت ہے ان کو قتل کرو، اللہ کی اجازت آ گئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اب نکلتے ہیں۔ مسلمان نکلے، بدر کے مقام پر پہنچے، پڑاؤ کیا۔ اب مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان بدر کے مقام پر ہمارے محاسبے کے لیے تیار ہیں، مشرکین مکہ نے اپنا قافلہ تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار کر لیا۔ اس 1000 کے لشکر کے اندر ابو جہل نے ناچنے اور گانے والی لڑکیاں بھی ساتھ رکھی۔ یہ کیوں رکھی ساتھ؟ کہنے لگا یہ 313 مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ ہمارے 1000 کے لشکر کا کیا مقابلہ کریں گے؟
تو ہم اپنے ساتھ جشن منانے والی عورتیں بھی لے کے جاتے ہیں کہ فتح تو ہماری ہونی ہے، لیکن فتح قلت اور کثرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یہ مجمع زیادہ ہونا، مجمع تھوڑا ہونا، بڑے بڑے لشکر ہونا، چھوٹے لشکر ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غلبت، اصل غلبہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ہاں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جمہوری نظام لادیانیت ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام خلافت ہے۔ جمہوری نظام میں لوٹے نمایاں ہوتے ہیں اور انصاف اور اچھے لوگ وہ واضح نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت الیکشن کم اور سلیکشن زیادہ چل رہی ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چل پڑے۔ اب بدر کے مقام پر پڑاؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ 12 رمضان مبارک کو نکلتے ہیں۔ 12 رمضان مبارک ہے، ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ یہاں میں ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، شعبان کے مہینہ میں 2 ہجری کو روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ پہلا سال ہے کہ اللہ کی طرف سے روزے فرض ہوئے، اور پہلا سال ہے اسی رمضان کے اندر جہاد بھی کر رہے ہیں۔ سوکھ ہے جی روزے رکھ کے جنگ لڑنا؟ بتاؤ جی، روزے رکھ کے جنگ لڑنا آسان ہے؟ اور یہ وہ روزے تھے جو 24 گھنٹے یعنی رات سونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ رات سو گئے روزہ شروع، اب اگلے دن مغرب تک روزہ ہے۔ یہ 2 ہجری والا سال شعبان کے مہینے میں روزے نازل ہوئے، اور اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، عرب کی سخت گرمی ہے، تپتا ریت کا علاقہ ہے، اور صحابہ کرام اس روزے کی حالت میں غزوہ بدر میں جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتے کیوں نہ آئے بھائی؟ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پھل عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال 12 رمضان مبارک کو آپ بدر کی طرف نکلتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جا کر پڑاؤ کیا، ساری رات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں، ہم ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ صحابہ کوئی عام چیز نہیں ہے بھائی، صحابہ کا مقام کوئی عام چیز نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکیداری اور ڈیوٹی لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی لوگوں کو اٹھانے پر۔ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں۔ لوگ ان دونوں حضرات کے مقام کا موازنہ کرتے ہیں، مسئلہ ان کے مقام کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہماری اپنی سوچ کا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ جان لٹانا اگر یہ قربانی ہے تو جان بچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر کوئی جان لٹا رہا ہے تو یہ بھی قربانی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کوئی جان اپنی لگا رہا ہے تو یہ بھی قربانی ہے۔ وہ صحابہ ہماری طرح نہیں تھا بھائی، صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، استاد جی میری وہاں ڈیوٹی کیوں لگا دی ہے، استاد جی میری ادھر ڈیوٹی لگا دو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہجرت میں ساتھ جائے گا۔ عرض کی آمنا وصدق، یا رسول اللہ آپ کا حکم میں ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، حکم دیا علی تو میرے بستر پہ سوئے گا رضی اللہ تعالی۔ آپ نے ڈیوٹی لگائی، یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ کافر آئے رات کس کو شہید کرنے والے ہیں؟ آپ بتائیں
ہم میں سے کسی کو پتا ہو کہ اس بندے کے بستر پہ آج رات حملہ ہونے والا ہے، ہم اس سے کئی میل دور ساری رات رہیں گے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوکھا نہیں ہے بھائی، ڈیوٹیاں لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ساتھ گئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ سارے کفار تو ہمارے خلاف ہیں اور میں تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، جہاں ٹکر گئے تو کیا ہونا ہے؟ کیوں دل میں یہ بات نہیں تھی؟ وہ صحابہ ہماری طرح نہیں تھے بھائی، ان کے دل میں یہ بات پکی یقین پختہ بیٹھی ہوئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگانی ہے اس میں خیر ہے۔ یہ چوچنا یہ وہ تو ہوگا تو کیا ہوگا، تو یہ صحابہ میں نہیں تھا۔ صحابہ میں تو کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے، سچ ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول جھوٹا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جان لگائی ہے ساتھ لی جا کر، جان بچائی ہے ساتھ لی جا کر، تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام فرما کر اگر جان لٹانے کے لیے تیار ہیں تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم یہاں موازنے کرنے والے، یہ چھوٹا پن ہے، شقاوت قلبی ہے، یہ تنگ دلی کا مظاہرہ ہے۔ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا دے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ ہمارے کم ظرفی کی دلیل ہے، ان کی شان مقام میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کبھی بھی نہیں آنے والا۔ ایسے بھی ہمارا تو آزمایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو نکالا ہے، اب ڈیوٹیاں لگ گئی سب کی۔ وہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساری رات اللہ سے دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی ہے اتنا تہجد کے وقت رو رہے، اتنا رو رہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے روتے چادر کندھوں سے گر جاتی ہے، میں دوبارہ چادر اٹھا کر آپ کو اوڑھا دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی، آپ رو رہے ہیں اپنے اللہ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، لیکن ہمیں تو آپ سے محبت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو ضرور قبول کر لیا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، دعا سے بھی کوئی کسی کو روکتا ہے، لیکن محبت بتا رہی ہے آپ کو اپنے اللہ سے محبت ہوگی، آپ رج رج کے رو اپنے اللہ کے سامنے، لیکن ہمیں جو آپ سے محبت ہے ہم آپ کو اتنا روتے دیکھ، یہ صحابہ کو محبت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ اتنا روتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کے ایمان کے لیے آپ اتنا روتے ہو، باخع نفسک، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ ہم آج ایمان کی محنت کم کر رہے ہیں اور مال کی محنت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارا محبوب جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا رویا، کتنے انہوں نے دکھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رات گزاری، دن چڑھ گیا جی، کئی دن کا سفر تھا، تقریباً 80 میل فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے غزوہ بدر کا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے سفر کے بعد پہنچے، 17 رمضان المبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صف بندی کی ہے، صحابہ کرام کی صفیں درست کر دی۔ اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار کھڑے۔ مشرکین مکہ آئے، دیکھا اور مذاق اڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے بہادر اور دلیر تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بدر میں 2 تلواروں کے ساتھ، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلوار کے نزدیک تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اللہ نے اتنا روب عطا فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غزوہ بدر میں جنگ لڑ رہے ہیں، صحابہ کرام دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سر تن سے جدا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی جنگ کی کیفیت، صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی تک ہماری تلوار پوری نہیں چلتی تھی، دشمن کا سر کٹ کے گر چکا ہوتا۔ یہ کیا تھا؟ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نہیں لڑ رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ لڑ رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ ان کی طرف خاک پھینکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پھینکی، یہ سارے اندھے ہو گئے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا۔ غزوہ بدر میں جنگ اللہ کے فرشتوں نے کی ہے۔ اب صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے صحابی، چھوٹے سے بچے۔ اگر کوئی حق والا ہو، ایمان والا ہو، وہ بہادر ضرور ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہی ہو، بشرطے کہ ہو حق والا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، جو گمراہ ہوتا ہے اس کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، چچا جان یہاں ابو جہل کون ہے؟ دیکھا چھوٹے بچے، اور بھائی تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بتاتے ہیں وہ سامنے جو گھوڑے پر سوار ہے یہ ابو جہل ہے۔ فوراً دونوں بھائی دوڑے اور دوڑ کر جھپٹ کر اس کو نیچے گرا دیا۔ جو اس کو نیچے گرایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ صحابی بنے، یہ اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کا گردن اتارنے لگے، کہنے لگا رک جاؤ رک جاؤ۔ ابو جہل کہہ رہے رک جاؤ، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس بات کا دکھ نہیں میں مارا جا رہا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ ہے ایک کسان کے بیٹے کیا تمہارا جا رہا ہوں۔ سردار تھا نا، خباثت اندر بھری ہوئی تھی، سردار تھا نا، کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے اتارنا پتہ چلے سردار کی گردن ہے، یہ کسان کا بیٹا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ دو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ فقہ کے امام دو صحابہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کوفے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم اسلام پر محنت فرمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر فقہ پر محنت فرمائی کہ لوگوں کو جتنے بھی سوال مسائل ہوتے تھے یہ حضرات حل کرتے ہیں۔ ایسے نہیں فرمایا کہ حضرت علی علم کا دروازہ ہے، ایسے دروازہ نہیں ہے بھائی۔ اب انہوں نے گرایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سر قلم کر دیا۔ یہ عام کسان کہہ رہا تھا، یہ وہ صحابی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام آپ خیمے میں وہی اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اہل اسلام جنگ لڑ رہے ہیں، کئی کافروں کو امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے اندر ختم کیا۔ اللہ نے صرف 17 ماہ ان کو مہلت دی ہے۔ کتنے ماہ؟ 17 ماہ۔ جب ہجرت کر کے مسلمان وہاں سے نکلے تھے، یہ آیت میں نے جب پڑھی نا مجھے تو وجد آ گیا، میں کہا واہ میرے مولا، بدبخت ہے، عقل کا اندھا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے قرآن 1400 سال پہلے والا ہے، آج والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اعزاز ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 1400 سال پہلے ایسے لگتا تھا جیسے آج معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، 1400 سال بعد بھی بالکل ایسے ہی ہے۔
ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہ 1400 سال پہلے دی گل ہے نو دور نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف جس طرح 1400 سال پہلے جدید اور نیا تھا، اسی طرح آج بھی 1400 سال بعد جدید اور نیا ہے، بالکل فٹ معاشرے پہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلنے لگے، اللہ نے تسلی دی۔ تسلی کیا دی؟ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو نکال رہے ہیں نا، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ آپ کو اس زمین سے نکال رہے ہیں نا، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ آپ کو نکال رہے ہیں، رہتے یہ بھی نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کو اس زمین سے نکال رہے ہیں نا، رہتے وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، پیچھے ان میں سے بھی کوئی نہیں رہے گا، إِلَّا قَلِيلًا، وہ کوئی تھوڑا بہت ہو تو۔ اب بتاؤ، آج کل ہم نے کسی بندے کو بڑی اپنی پاور دکھانی ہو، ہمیں کوئی بندہ کسی جگہ سے نکلوا دے، کسی ادارے سے، محلے سے، گھر سے، کہیں سے نکلوا دے، دشمنی نکالے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کٹایا ہی نا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا، کیوں جی آیت فٹ آ رہی ہے نہیں کہیں؟ آج بھی معاشرے میں بندے اپنے طاقت کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان لوگوں کو رہنے نہیں دیا، اللہ نے ان کو رہنے نہیں دیا، صرف 17-18 ماہ گزرے ہیں تو بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا سب کو۔ اب آؤ ذرا، بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم بڑے کمزور تھے، 313 تم کیا تھے، یہ تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اہل اسلام نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا وہ ریتلی جگہ تھی۔ اب ریتلی جگہ پر جنگ لڑنا، ریتلی جگہ پر پیر جمتے ہیں؟ نہیں جمتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے بارش برسا دی، تمہارے لیے زمین پکی ہو جائے۔ اللہ نے ساری تدبیر خود اختیار فرمائی۔ اب غزوہ بدر میں اللہ نے آل اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور اس مدد کا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کس لیے مدد کی ہے؟ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اہل اسلام کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ اللہ نے فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے، آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کافر ضرور بھاگ جائے گا پیٹ پھیر کر، انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور کافر تو پہلے ہی بھاگ رہا تھا۔ اب کچھ کفار کو انہوں نے گرفتار کر لیا، مسلمانوں نے 70 کے قریب جو ہے وہ کافروں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، اور 70 کے قریب جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ اب جن لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئے، آج کا سبب مجھے لگتا ہے غزوہ بدر میں چلا جائے گا، تو جن مسلمانوں کو یہ گرفتار کر کے لے آئے، اب ان مسلمانوں کو مدینہ طیبہ لے آئے، مشورہ شروع ہو گیا، نئی شریعت اتر رہی ہے، دیگر احکامات اللہ کی طرف سے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے، تو کسی کا فیصلہ اپنا چلتا نہیں ہے، تو فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب مسلمان جو ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ صحابہ نے کوئی مشورہ، کسی نے کوئی مشورہ، اللہ کا حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، لوگ ساری باتوں پر سوالات اٹھاتے ہیں لیکن اس بات پر سوال نہیں اٹھاتے کہ اللہ نے صحابہ کرام کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلام نہیں چاہیے، ان کو بس اپنا دماغ چاہیے۔ کچھ باتیں ہم اپنے دماغ کے ذریعے اسلام پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام پر ہم ایک بھی بات اپنے دماغ کی فٹ نہیں کر سکتے، سارا اسلام ہمارے دماغ پر فٹ ہے۔ بالکل صحیح اللہ نے اسلام نازل فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورے میں بڑی باتیں آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کا بھی یہی مشورہ تھا، فدیہ لے کر چھوڑ دو، پیسے لے کر چھوڑ دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں، ان کو قتل کریں گے، ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کرو، جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کر دے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان جنگ لڑ رہے تھے، کفار میں کسی کا چاچا ہے، مسلمانوں میں کسی کا ماما ہے، کفار میں کسی کا بیٹا کھڑا ہے، مسلمانوں میں کسی کا بھائی کھڑا ہے، سارے رشتہ دار آمنے سامنے، جنگ اسلام اور کفر کی ہو رہی۔ سوکھا نہیں تھا بھائی جنگ لڑنا وہاں پہ۔ اب مشورہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر صحابہ کرام کا فیصلہ مشورہ دیکھا، اسی پر فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر عمر کی رائے نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے آیت نازل نہ ہوتی، قریب تھا کہ مسلمان اللہ کی پکڑ میں آ جاتے۔ مسلمان فدیہ لینے کی بات کر رہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قیدیوں سے پیسہ لے کر چھوڑ دے۔ تریدون عرض الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں تم دنیا کا ارادہ کرتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آپ کے لیے آخرت میں ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے تو سارے تمہاری جو ہے محنتوں کے پھل اللہ نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر عمر کی رائے نہ ہوتی تو قریب تھا کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سوال کرنے والے بڑے عجیب غریب سوال کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر جب تک علماء دیوبند موجود ہیں، ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں ہے جو ایسا سوال کرے علماء دیوبند جواب نہ دے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، عمر تو اللہ کے نبی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ صحابہ کرام کے بارے میں علماء مفسرین، محدثین کرام، مورخین لکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر مزاج نبوت سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج خدا سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ یہ مزاج اپنے اپنے فہم کی بات ہے۔ اب اللہ کا مزاج کیا ہے؟ وہ جو پیچھے میں نے ہجرت والی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مزاج ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہمارے یہ مزاج ہے کہ ہمارے جتنے بھی رسول آئے ہم نے ہر رسول کی مدد کی ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اللہ کے مزاج، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کا مزاج قرآن کریم میں نظر آ رہا ہے، تو قرآن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ جاری ہوتے، قرآن نازل ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، عمر تو اللہ کا نبی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر فیصلہ کیوں نہ ہوا؟ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس سوال کے دو جواب ہیں، لیکن آپ کو ایک دیتا ہوں جو سوکھ ہے، آپ کو سمجھ آ رہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیق علی الامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے وہ عمر کو محبت نہیں ہے۔ عمر رحمت للعالمین نہیں ہے، عمر کی ساری امت نہیں ہے۔ چلو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ملک کا کوئی بادشاہ ہو، کیا وہ یہ چاہے گا کہ میری رعایا قتل ہوتی رہے؟ کیوں جی؟ اور رعایا کے لوگ تو آپس میں اسے قتل کر رہے ہیں۔ تو عمر رعایا کا فرد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایا کے بڑے ہیں۔
آپ کیوں فیصلہ کریں گے کہ میری امت کے لوگوں کو قتل کرو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائے نہ دی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی اس رائے کے پابند نہیں تھے کہ میں بادشاہ ہوں یا بڑا ذمہ دار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا مزاج اللہ جس کی رائے کو قبول فرما لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فیصلے کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش ہے۔ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے؟ کل پڑھ لیا ہے؟ قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو ہمیشہ پاکیزہ، مطہر اور معزز رکھا ہے۔ یہ قبلہ کی تبدیلی کا پہلا موقع ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کی چھانٹی کی ہے۔ چھانٹی کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی۔ سارے کہہ دو، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سارے صحابہ جنتی، تو پھر جنتیوں کے اندر کوئی جہنمی آ سکتا ہے؟ بولو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا؟ اگر اللہ چاہتے تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ آپ پر نماز کی فرضیت کا حکم آ گیا ہے، 5 نمازیں فرض ہو رہی ہیں، تو لہٰذا آپ نے آئندہ نماز بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھنی ہے۔ یہ اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ملے ہوئے تھے۔ کیوں ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، دیکھو مسلمان بھی ہمارے مذہب پہ ہیں۔ یہ تڑیاں لگاتے تھے مدینے والوں کو کہ دیکھو ہمارا قبلہ کیا ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، تو مسلمان بھی دیکھو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا، قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات ایسے فرمائے کہ جو جوامع الکلم تھے۔ اب یہ قبلہ کی تبدیلی، ایک تو یہودیوں کا رد، دوسرا منافقین کی چھانٹی۔ اب مسلمانوں کی صفوں میں فتوحات دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کو جیتتے ہوئے اور پلہ باری دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے کہ ہم بھی چلو ان کے ساتھ 2-4 دن سہارا لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا تو ان لوگوں کے رنگ اڑ گئے کہ اب ہم تو ساری زندگی بیت المقدس کی رخ کرنے والے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ کیا کیوں ہے؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ پتہ چل جائے کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پتہ چل جائے کون آپ کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ وہ کافر کہنے لگے تھے نا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے اپنا قبلہ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ حکم دیجئے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ ادھر چاہے حکم دے دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ جب اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا، قبلہ تبدیل ہوا، جن کے دل میں بیت المقدس کی محبت تھی وہ علیحدہ ہو گئے، جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کی محبت تھی وہ علیحدہ ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے چھانٹ کے رکھ دیا، اور دیگر مواقع ایسے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کی چھانٹی کی ہے۔ میں اور آپ مل کر ایک چھوٹی سی تنظیم بناتے ہیں، چھوٹے سے شہر میں، چھوٹے سے ملک میں، ہم اپنی جماعت کے اندر لوٹے آنے دیتے؟ بولو نہیں نہ آنے دیتے؟ وہ میرا اللہ جو ہے، جو جماعت وہ بنا رہا ہے اس میں آ سکتی؟ بھائی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں آئے، اللہ فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ ساری اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جماعت کے اندر کوئی منافق کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احکامات کا رد و بدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اسی لیے رکھا تاکہ کوئی بھی ان کے اندر گھسے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال تک آپ حضرات نے سبق سنا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت 55 سال اور ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تیسرے سال میں جو بڑا اہم واقعہ پیش آیا اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ انتقام کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہے تھے، اتنے تڑپ رہے تھے کہ یہ ہر دن رات تیاری بنا رہے تھے کسی طریقے مسلمانوں کو ختم کریں، مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ آپ ذرا 10 منٹ دے دیں گے مجھے؟ مولانا صاحب اجازت دے دو، اجازت دے دیں مہربانی سے، مختصر کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ غزوہ احد میں باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کچھ جو حالات صحابہ کرام پر مال غنیمت کا الزام لگاتے ہیں وہ میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا سبق ہے تو میں درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا تو ہجرت کے تیسرے سال میں غزوہ احد پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مشرکین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ معراج سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اسلام کا اظہار کرنا ان کی مجبوری بن گئی کہ میں تو مسلمان ہوں اور مشرکین تو مسلمانوں کے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے خبر دے دی کہ کافر حملہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا۔ اب صحابہ کرام جنگ احد کے لیے نکلتے ہیں۔ مشورہ ہوا کہ شہر میں رہ کر لڑیں یا نکل کر لڑیں، تو شہر سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے مدینہ طیبہ سے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشرکین تو بڑے مورچے سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ مشورے میں یہ آیا کہ ہمارے پاس چونکہ تعداد ہے تھوڑی، ہم اپنی ایک جانب احد پہاڑ کو رکھ لیتے ہیں، پیچھے والا معاملہ تو کنٹرول ہو جائے گا، فرنٹ پہ ہم کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی جہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے آنے کا لشکر کا خطرہ تھا۔ اب غزوہ احد شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت کافروں کی تعداد 3000 ہے۔ کتنی؟ 3000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کفار نے جب حملہ کیا، صحابہ کرام بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس 3000 کے لشکر کو کئی لوگوں کو ایک ہی تلوار کے ساتھ گراتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دونوں تلواروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ایک پتھر کے پیچھے واشی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام بھی احد میں شہید ہوئے۔ جب پہلے صحابہ کرام بڑھ رہے ہیں، فتح حاصل ہو رہی ہے، تو مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ غزوہ احد میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، فتح ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر کافروں کو 2 مرتبہ بھگایا ہے اور باقی جنگوں میں 1 مرتبہ بھگایا ہے۔ یہاں مسلمان جو ہے وہ ان کو بھگایا، یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جنگ کا سماع ختم ہو گیا، سارے صحابہ محفوظ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اب جنگ ہمیں فتح مل گئی ہے، تو جو اوپر جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی پہاڑ کے اوپر، وہ لوگ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ دوسرے نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بھائی اس وقت تک نہیں آنا جب تک میں نہ کہوں۔ لیکن وہ دونوں مشورے میں اتر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام نے آپس میں اجتہاد کیا ہے۔ کئی واقعات موجود ہیں۔ مولانا صاحب تشریف فرمائے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر پہنچ کر تم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے،
اب صحابہ کرام راستے کے اندر عصر کی نماز پڑھنی، وہاں پر راستے میں ان کو عصر کی نماز ہوگی. کچھ صحابہ نے سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عصر کی نماز وہاں پڑھنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے جلدی پہنچنا ہے. اب مثال کے طور پہ مولانا اسلم شاہد صاحب مجھے کہیں استاد جی آج تو سے لیٹ آئے ہو، کل کو عشاء کی نماز یہاں پڑھنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز یہاں پڑھنی ہے، جلدی آنا ہے. جلدی آنا اس کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز وہاں، کچھ صحابہ نے وہاں پڑھ لی، کچھ صحابہ نے جہاں نماز کا وقت ہو گیا تھا وہیں پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، آپ نے فرمایا دونوں حق پر تھے، دونوں کو پورا ثواب ملے. صحابہ کا اجتہاد کوئی عام چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی مثال ایسے ہی ہے، دونوں حق پر ہیں. اب یہ نیچے اترے تو پیچھے سے کفار کا ایک لشکر، ابھی تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لشکر کے سپہ سالاری ان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ بہت بڑے جنگجو تھے، پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر ایک دم حملہ کر دیا. جب مسلمانوں پر ایک دم حملہ ہوا، مسلمانوں کے صفوں میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بچایا. صحابہ نے آپ کے گرد دائرہ بنا لیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. کافروں نے ایک دم تیروں کی بارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال کی طرح بن گئے کہ ان کی کمر پر تیروں کا ہجوم بن جاتا ہے. اتنے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پھینکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو صدا دی تو سارے مجاہد جوش میں آئے، آگے بڑھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکری سے تیر نکال کر حضرت سعد کو پکڑا رہے. آپ فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر پھینکو تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ زندہ رہے، جہاں بھی جاتے تھے خوب چرچا کرتے تھے، میں وہ انسان ہوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کی بات کی ہے. یہ عام سعادت نہیں، واحد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے پر قربان ہو جائے. اور بھائی ماں کیا کہتی پتر کو؟ میرا پتر ماں صدقے جاوے، ماں صدقے جاوے. او بھائی ہم تو جہاں عرب والے ماں باپ قربان کرنے کی مثال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ایک مرتبہ فرمایا. اور صحابہ کرام کے بارے میں روایات بڑی بڑی ہیں. کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہماری ماں قربان، آپ پر ہمارا باپ قربان، آپ کو کچھ نہ ہو ہمیں سب کچھ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دے رہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مار رہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت کی طرف کھڑے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نکال کر دیکھنا چاہا کہ اتنے بدبخت کہاں سے آگے ایک دم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر نہ نکالیے کہیں دشمن کا تیر آپ کو لگ نہ جائے، ہم جو آئے ہوئے ہیں آپ کی خاطر قربان ہونے کے لیے. صحابہ کوئی عام چیز ہے. اتنے میں عبداللہ بن قمی ایک کافر تھا، یہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ ڈھال پھینکی جس کا خول آپ کے یہاں چبھ جاتا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے تو انہوں نے ادھر سے شور مچانا شروع کر دیا، ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کر دیا ہے، ہم نے ختم کر دیا. انہوں نے مدینہ طیبہ تک خبریں پھیلا دی کہ مسلمانوں کا پیغمبر ختم ہو گیا. یہ ہوتی ہے امیر اور بڑے کی پاور. امیر اور بڑے کی پاور ہم اپنی جماعت والے نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن سامنے جو دشمن کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سپہ سالار کیا ہوتا ہے. سپہ سالار کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہے نا. تو انہوں نے خبر مشہور کر دی، جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو اب مسلمانوں کے جذبات ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کا صحابہ کے دل میں احساس تھا. کوئی جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، صحابہ نہیں مانے، ہمت کے ساتھ لڑتے رہے.
ایک بار پھر صحابہ نے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اب کافر بھاگے ہیں ایک چٹان کے پیچھے. اب ابو سفیان چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, صدا دیتا ہے, کہتا ہے آج ہمارے بتوں نے ہماری مدد کی, ہم نے تمہیں سبق سکھایا. حبل کہنے لگا ہمارے بتوں کو نام بلند ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی کوئی نہ بولے, جواب نہیں دینا. تدبیر اختیار کی کہ وہ جو بدبخت آج ہمیں جان سے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اب ہماری حالت خستہ ہے. جنگ کے اندر اگر حالت خستہ ہو رہی ہو, پیچھے ہٹنا یہ بھی سنت ہے. آج کوئی اگر پیچھے ہٹ جائے, تدبیر اختیار کرے, ہم کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے قابرین نے نہیں جانیں دیتی ہیں. اے آئیدہ مولوی نے دیکھو جی افغانستان کے اندر 20-25 سال جنگیں لڑتے رہے مسلمان, اور کئی موقع ایسے آئے کہ وہ دیکھتے رہے ہمارا پلہ بھاری نہیں ہے, چپ کر گئے واپس, کیونکہ ان کے بعد فوجی جی تھوڑے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عملی کے ساتھ فتح عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ بولے, خاموش. اس نے پھر اعلان کیا, کہنے لگا ہم نے تمہارے پیغمبر محمد بن عبداللہ کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ بولے بھائی چپ رہو. کہنے لگا ہم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابن ابی قحافہ صدیق اکبر کو بھی قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ بولے بھائی, کوئی بولے نا بالکل. پھر کہنے لگا ہم نے عمر بن خطاب کو بھی ختم کر دیا. اب عمر تو عمر ہے نا, عمر چپ رہ سکتا ہے؟ عمر نہیں چپ رہ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے, ابن قحافہ بھی زندہ ہے, اور عمر بن خطاب بھی زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عمر کا ہاتھ پکڑا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیا. فرمایا عمر اگر جواب دینا ہے تو اس کی بات کا جواب دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کا نام بلند ہو, تم کہو اللہ اعلی و اجل, اللہ کا نام بلند ہو, اللہ کا فیصلہ بالکل درست ہوتا ہے. ہار کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہر فیصلہ مقرر ہے, درست ہے. پہلے آپ نے ہاتھ روکا, پھر عمر کا ہاتھ نہیں روکا. یہ جنگ کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے جنگ کے اصول سکھائے. آپ صلح حدیبیہ پڑھیں گے نا, آج لوگ صلح حدیبیہ کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب کافروں نے حدیبیہ کے معاہدے توڑے تو پھر فتح مکہ ہوا. ہاں جی, آج جنگوں کو روکنے کے لیے لوگ صلح حدیبیہ کی مثال دے رہے ہیں. صلح حدیبیہ جنگ کو روکنے کے لیے نہیں تھا, وہ جنگ کا آغاز تھا. اللہ نے اہل اسلام کو غزوہ احد کے اندر ظاہری شکست ہوئی. اب جو وہ مسلمان وہ جو پہاڑ کے پیچھے سے ہٹے تھے, مال غنیمت جمع کرنے لگے تھے. میں اپنی ایک مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کے مکمل کرتا ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وضو کرنا, اسی طرح اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے جی, اگر کسی بندے نے وضو کر لیا ہے تو وہ اس کے بعد اب نماز پڑھ رہا ہے, دونوں حکم کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کرنا, وجاہدوا فی سبیل اللہ, مولانا صاحب بیٹھے ہوئے امر کا صیغہ ہے, اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جہاد کے فوراً بعد دوسرا حکم ہے. نماز کے بارے میں بھی اللہ کا یہ حکم ہے, وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھو. اب وضو نماز کے لیے ضروری ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو کا حکم ہے, اسی طرح نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے. تو جس طرح اللہ نے جہاد کا حکم دیا, اسی طرح جہاد کے بعد مال غنیمت جمع کرنے کا بھی اللہ کا حکم تھا. تو صحابہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں کرتے تھے. اگر صحابہ نے جہاد کیا تو انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا. اگر صحابہ نے فتح دیکھ کر مال غنیمت جمع کیا, وہ بھی اللہ کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا تھا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, کہ یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے, اس کو کھاؤ, اس کو اٹھاؤ, جمع کرو. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, صحابہ کرام تاخیر نہیں کرتے, اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ صحابہ مال کر جمع کرنے میں مشغول ہو گئے. نعوذ باللہ, الیاذ باللہ, معاذ اللہ. آپ حضرات نے سنا تھا کہ ہمارے نقلی پرائم منسٹر صاحب نے
ہم نے تو اپنے قائد کی بات بولنی ہے. میرے قائد نے ساری زندگی یہی کہا ہے، نقلی پرائم منسٹر سلیکٹڈ، تو ہم نے تو یہی بات کی. تو اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کی تھی. اس نے خود نہیں کی، کروائی گئی. ان کو جو لکھ کے دینے والے ہوتے ہیں نا جی، وہ پیچھے خباثت بھری ہوتی ہے، یہودیت کا لابی پیچھے پوری بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ جہاد بھی اللہ کا حکم ہے اور مال غنیمت جمع کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 4تھا سال شروع ہوتا ہے، واقع بئر معونہ پیش آیا. واقع بئر معونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ قارہ کے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر مسلمان تھوڑے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر اسلام کی تعلیم کی ضرورت ہے. کچھ صحابہ بہن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کچھ قرائے کرام صحابہ کرام کو بھیجا، اور ان قبیلہ قارہ کے لوگوں نے، منافقین نے، بئر معونہ کے پاس پہنچ کر صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید کر دیا. دھوکہ دیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قنوت نازلہ پڑھی. آپ نے اتنی قنوت نازلہ پڑھی، اتنی قنوت نازلہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے خود حکم نازل فرما دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ ان کو چاہے عذاب ہو، چاہے ان کو کچھ بھی ہو، چاہے یہ توبہ کریں یا نہ کریں، آپ کو اس بارے میں اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں اتنی بد دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شدید غصہ آیا. یہ آپ کن کی وجہ سے بد دعا کر رہے تھے؟ صحابہ کی وجہ سے. صحابہ کا مقام کوئی عام نہیں ہے. انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہجرت کے 5ویں سال سے ہمارا پرسوں کے سبق کا آغاز ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 57 سال آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر، سن کر، یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخری بات یہ ہے کہ